السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم رمضان کی اہمیت اور فضیلت بیان کریں گے احادیث کے ساتھ۔ جب ماہ سیام آتا ہے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک اس ماہ سیام میں اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اپنے بندوں پر خاص عنایت فرماتے ہیں۔ اس ماہ سیام میں ایک نفل ادا کرنے سے فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے اور فرض ادا کرنے کا ثواب 70 فرائض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح راہ خدا میں اگر 1 روپیہ بھی دیا جائے تو وہ 70 روپے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح باقی نیکیاں بھی ہم کرتے ہیں تو وہ بھی 70 نیکیوں کا ثواب ماہ سیام میں ہمیں ملتا ہے۔ اسی لیے اہل ایمان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کریں، کیونکہ ایک مرتبہ قرآن مجید پڑھ لیا جائے تو 70 قرآن ختم کرنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ماہ سیام میں چونکہ شیاطین باندھا ہوا ہوتا ہے، شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں، اپنے آپ کو نیکی کی طرف اگر لانا چاہیں تو اتنی رکاوٹیں نہیں ہوں گی، اتنی عام دنوں میں ہمیں پیش آتی ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے من کو، اپنے باطن کی میل اتاریں، تراویح ادا کریں۔ مسجد میں نہیں آ سکتے تو گھروں میں اہتمام کریں، گھروں میں ادا کریں نماز، تراویح ادا کریں، نوافل ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادات کریں۔ جس طرح بڑی عمر کے لوگوں کو جو بیمار ہیں، جو چل نہیں سکتے، بچے ہیں مسجدوں میں نہیں آ سکتے، تو انہیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں ہی نماز کا، تراویح کا اہتمام کریں اور اللہ جل و شانہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ ایک حدیث ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے فرض روزے رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ رمضان المبارک کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نہ صرف روزے رکھے جائیں بلکہ ہر اس کام سے بچا جائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ جنت کو رمضان مبارک کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے ہی آخر تک اسے آراستہ کیا جاتا ہے۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے۔ اس کے جھونکوں سے جنت کے درختوں کے پتے اور دروازوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں اور جنت کے دروازے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ سرکش شیاطین کو قید کر کے گلے میں توق ڈال کے دریا میں پھینک دو تاکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ایک منادی کرنے والے کو حکم دیتے ہیں کہ 3 مرتبہ آواز دے کہ کوئی مانگنے والا ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا کرے، کوئی توبہ کرنے والا ہے جس سے اللہ تعالیٰ بخش دے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول، کوئی توبہ کرنے والا ہے جس سے اللہ تعالیٰ بخش دے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے، کوئی مغفرت چاہنے والا ہے جس کی مغفرت کروں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی اہمیت واضح کرتے ہوئے بتایا کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ پورا سال ہی رمضان ہوتا۔ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اگر اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں کسی ایسے ہی اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ ٹل دین، اللہ حافظ اینڈ گڈ بائی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔